بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو آڈیو بک چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکبر نامہ کے 70ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 1582 کی کونسل۔ اپنی رعایا کے مذہبی اختلافات اکبر کو بہت دکھ پہنچاتے تھے۔ 3 مصنفین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس نے ایک اعلیٰ سطح کی حامل کونسل کی صدارت سر انجام دی تاکہ اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کر لیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ان مذہبی اختلافات کو ختم کر دیا جائے۔ وی اے اسمتھ نے ان میں سے 2 کا ذکر کیا ہے، جن میں فادر ڈینیل بارٹولی اور بدایونی شامل ہیں، جبکہ اس نے تیسرے یعنی فادر موسٹریٹ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بارٹولی، جس کے بیان کو اسمتھ مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ کابل سے واپسی کے بعد شہنشاہ نے ایک جنرل کونسل کا حکم صادر کیا جس میں اس نے تمام عالم فاضل افراد کے علاوہ ہمسایہ ممالک کے فوجی کمانڈروں کو مدعو کیا، ماں سوائے فادر ریڈ وولف کو، کیونکہ وہ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ چکا تھا جس میں اسلام، ہندوازم اور عیسائیت کے عناصر شامل تھے، اور وہ اس نئے مذہب کے سربراہ کے طور پر اجاگر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اکبر نے کونسل کو بتایا کہ اس کو اپنی رعایا کے مابین مذہبی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہنے کی وجہ سے انتہائی دکھ ہوتا تھا، اور اس نے اس کا یہ حل ڈھونڈا تھا کہ وہ اپنی تمام رعایا کو ایک مذہب پر کاربند کرتے ہوئے ان کے مذہبی اختلافات کو جڑ سے ہی ختم کر دے۔ اس نے کونسل کو مزید باور کروایا کہ وہ کسی مذہب کی اچھائی کو کھونے کو تیار نہ تھا، جبکہ کسی دوسرے مذہب کی اچھائی کو پانے کا متمنا تھا۔ اس کونسل کے شرکاء نے بیک آواز میں کہا کہ درست ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ نے ایک نمایاں بوڑھے شیخ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ نئے مذہب کے حکم نامہ کا خیر مقدم سلطنت کے ہر فرد کا فرض تصور کیا جائے گا، اور یہ حکم نامہ جلد ہی شاہی دربار سے جاری کر دیا جائے گا۔ اسمتھ اس بوڑھے شیخ کی شناخت شیخ مبارک کے طور پر کرتا ہے، اور جس نئے مذہب کا اعلان کرنا مقصود تھا اس کو دین الہی سے تعبیر کرتا ہے۔ بدایونی، جس کا تذکرہ اسمتھ بھی کرتا ہے، وہ اس واقعے کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کونسل کا اجلاس اس مقصد کے لیے منعقد ہوا کہ سلطنت کے مذہب کی ایجاد نو سر انجام دی جائے۔ اس اجلاس کے دوران راجہ بھگوان داس نے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں برے مذہب کے پیروکار ہیں۔ فادر موسٹریٹ رقم تراز ہے کہ اکبر ہمیشہ اس شک و شبہ کا شکار رہا تھا کہ کون سا مذہب خدا کا حقیقی مذہب تھا۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اس نے ایک شب تمام شرفاء مذہبی اکابرین، جن میں ہندو، مسلمانوں اور عیسائیوں کے مذہبی اکابرین بھی شامل تھے، کا ایک اجلاس طلب کیا۔ پہلے دن کے اجلاس کے اختتام پر اس نے کہا کہ مختلف مذہب کے پیروکاروں کے مابین اختلافات اسے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچاتے تھے، اس لیے اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کسی مقررہ دن تمام تر مذاہب کی کتب اس کے روبرو پیش کی جائیں، اور اس کے علاوہ تمام تر مذاہب کے حامل عالم اور فاضل حضرات بھی بحث و مباحثے میں حصہ لیں تاکہ یہ جانچ کی جا سکے کہ کون سا مذہب حقیقی ہے اور خدا کا سچا مذہب ہے۔ اگلے روز مفکرین جو مختلف مذاہب کی نمائندگی کرتے تھے، بشمول جے سوٹ پادری صاحبان کو دوبارہ طلب کیا گیا، تاہم نہ ہی اس روز اور نہ ہی ماہ بعد منعقد کیے جانے والے اجلاس کے دوران کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکی۔ عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے حامل مفکرین آہستہ آہستہ اجلاس سے غیر حاضر رہنے لگے، اور کچھ عرصہ بعد جے سوٹ نے بھی یہ محسوس کیا کہ اکبر ایک ایسا مذہب دریافت کرنا چاہتا تھا جس میں تمام مذاہب کا مواد شامل ہو، اس لیے فادر موسٹریٹ اور بدایونی دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ شہنشاہ کی یہ کوشش بھی اس کی پہلی کوششوں کی طرح ناکام ثابت ہوئی، اور وہ اپنی سلطنت کی رعایا کی مذہبی اختلافات دور کرنے کا علاج دریافت کرنے میں ناکام رہا۔ یہ اکبر کی آخری سنجیدہ کوشش تھی جس کے تحت وہ عوامی مباحثے کے تحت ایک سچے اور حقیقی مذہب کی تلاش میں مصروف تھا، لیکن اس نے روشن خیالی کی تلاش کی اپنی ذاتی جدوجہد ترک نہ کی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک اصرار کرتے ہوئے جے سوٹس کو اپنے دربار میں روکے رکھا اور عالم فاضل اور مذہبی افراد کے ساتھ صلاح و مشورے جاری رکھے۔ فادر زیویئر، جو کہ اکبر کی زندگی کے آخری ایام کے دوران اس کے ہمراہ تھا، اس نے تحریر کیا، شہنشاہ اکثر و بیشتر مجھے بلا بھیجتا تھا، ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ وہ مجھے ضرور طلب کرتا تھا۔ وہ مجھے اس لیے طلب کرتا کہ میں رات اس کے ہمراہ گزاروں، اور وہ ہمیں سننے کا متمنی ہوتا تھا۔
ہم تقریباً تمام رات اس کے ساتھ محو گفتگو رہتے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے مختلف درویشوں کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا۔ اکبر اور جے سوٹس۔ عبادت خانے کے قیام کے 2 برس بعد 1577 میں بنگال کے پرتگالی کمانڈر پیڈرو ٹوارس نے اکبر کے دربار میں حاضری دی۔ یہ وہ دور تھا جب کہ اکبر مذہبی سوالات کی تحقیقات میں مصروف تھا۔ ٹوارس کی وساطت سے اکبر نے دیگر مقامات سے بھی درباریوں کو مدعو کیا، جو مارچ 1578 میں سکری پہنچ گئے اور انہوں نے بھی عبادت خانے کے مباحثہ جات میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ پہلا مشن۔ پریرا کے مشورے پر اکبر نے اپنے سفارتکار نہ صرف گوا روانہ کیے بلکہ وائسرائے، آک، بشپ اور جے سوٹ فادر کی طرف بھی روانہ کیے۔ ان سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے 2 عالم فاضل پادری روانہ کریں جن کے ہمراہ مذہبی قوانین کی معتبر کتب کے علاوہ انجیل کا نسخہ بھی موجود ہو۔ گوا کے حکام نے 3 افراد پر مشتمل ایک مشن مغل دربار میں روانہ کیا۔ اس کے اراکین کے نام فادر روڈلف، فادر انٹونی مونسٹریٹ اور فادر فرانس ہینری کوئز تھے۔ یہ مشن 3 جیسوٹ مشن میں سے پہلا مشن تھا جس کو اکبر نے مدعو کیا تھا۔ فادر روڈلف اگرچہ محض 30 برس کی عمر کا حامل تھا، لیکن اس کو اس مشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ وہ ایک ڈیوک کا بیٹا تھا اور اس نے اپنی فیملی کی خواہشات کے برعکس چرچ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اکبر جو رہبانیت کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ فادر روڈلف سے بہت متاثر ہوا۔ فتح پور سے واپسی کے بعد روڈلف، جو اکثر شہادت کی تمنا کرتا تھا، ایک ہندو مجمع میں مارا گیا۔ فادر مونسٹریٹ کی عمر 43 برس تھی۔ وہ ایک عالم فاضل شخص تھا۔ اس مشن کی تاریخ رقم کرنے کے ضمن میں ہم اس کے احسان مند ہیں۔ اس نے 2.5 برس تک ایک ڈائری مرتب کی اور وہ یقین دلاتا ہے کہ اس نے روزانہ کی مکمل کارروائی کو قلم بند کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے روزانہ کی کارروائی کو اس طرح قلم بند کیا جس طرح وہ منظر عام پر آئی اور جس طرح میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ مختلف اقسام سے متعلق کئی ایک معاملات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ان میں اکبر کی انتظامیہ کے کچھ پہلو بھی شامل ہیں، لیکن مونسٹریٹ اور دیگر جیسوٹس ذرائع اکبر کے کردار، عادات اور رعایا کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ کیونکہ فادروں کو دربار میں شہنشاہ کے قریب رہنے کا موقع میسر آیا تھا اور وہ کچھ مہمات کے دوران بھی اس کے ہمراہ رہے تھے، لہٰذا وہ اسے بہتر طور پر جانتے تھے۔ مزید برآں اکبر کے بارے میں ان کا تخمینہ غیر ملکیوں کا تخمینہ تھا جو ذہنی طور پر اس کا موازنہ اس کے ہم عصر یورپی بادشاہوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ فرانس ہینری کوئن نے مشن کے ترجمان کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ مشن 17 نومبر 1589 کو گوا سے روانہ ہوا۔ فادر روڈلف اور فرانس ہینری کوئنز 28 فروری کو فتح پور پہنچ گئے، جبکہ مونسٹریٹ دوران سفر بیمار پڑ جانے کی وجہ سے مارچ 1580 کے پہلے ہفتے فتح پور پہنچا تھا۔ علماء کے ساتھ مذہبی سوالات پر مباحثہ سر انجام دیتے ہوئے جے سوٹس فائدے میں رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ تمام تر فادروں کی ایک آواز تھی، جبکہ ان کے مخالف آپس میں اختلاف رائے کا شکار تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و توقیر اپنا فرض سمجھتے تھے اور ان کو نشانہ تنقید نہ بنا سکتے تھے، جبکہ دوسری طرف عیسائیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں میں شمار نہیں کرتے تھے، لہذا وہ ان کے ذاتی کردار پر حملہ کر سکتے تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جے سوٹس امیر کبیرانہ تھے اور وہ امیر کبیر نہ تھے اور وہ امارت سے بچتے تھے اور زہد خشک جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے اس عمل سے اکبر ازحد متاثر تھا، جبکہ کچھ علماء امیر کبیر تھے اور شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ فادر مہمان اور غیر ملکی ہونے کے ناطے شہنشاہ کی تحفظ کی چھتری تلے تھے اور مراعات سے مستفید ہوتے تھے، جبکہ نامور علماء نہ صرف شہنشاہ کو آزردہ کر چکے تھے بلکہ اسے اپنے آپ سے بیگانہ بھی کر چکے تھے۔ فادروں نے علماء کی نسبت اپنے آپ کو مباحثے کے لیے بخوبی تیار کیا تھا۔ کچھ فادروں نے فارسی بھی سیکھی تھی جو کہ دربار کی سرکاری زبان تھی، اور لاطینی زبان میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ بھی سر انجام دیا تھا، لیکن علماء کی طرح فادر بھی تعصب کا شکار تھے۔
گوا سے فتح پور جاتے ہوئے مشن کو تقریباً 1 ماہ تک سورت میں روک لیا گیا تھا۔ پادریوں نے اپنے اس زبردستی کے قیام کو اپنے لیے مفید بناتے ہوئے فارسی زبان کا مطالعہ شروع کر دیا، اور منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے یہ جدوجہد جاری رکھی، اور فادر روڈولف نے کمال کر دکھایا۔ 3 ماہ کے اندر اندر اس نے فارسی زبان پر ایسا عبور حاصل کر لیا کہ وہ فارسی میں اپنی بات سمجھانے کے قابل ہو گیا۔ فادر شہنشاہ کے دربار پہنچنے کے لیے بےتاب تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شہنشاہ عیسائیت کو اپنا لے گا۔ ان کے اس خیال کو مزید تقویت اس وجہ سے میسر آئی کہ اکبر نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اپنے مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے پرتگالی لباس زیب تن کیا اور اپنے بیٹوں کو بھی اسی لباس میں ملبوس کیا۔ اکبر نے حکم صادر کیا کہ مہمانوں کو سونے کی 800 اشرفیاں پیش کی جائیں، لیکن مہمانوں نے یہ انعام وصول کرنے سے معذوری ظاہر کی تو اکبر نے ان کے اس اقدام کی تعریف کی۔ فادر پریرا، جو ابھی تک فتح پور میں موجود تھا، اس نے بھی فادروں کو یقین دلایا کہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا تھا اور وہ عیسائیت کی راہ اپنانے سے زیادہ دور نہ تھا۔ ایک ایسا شخص جو ایک ایسے مذہب کا احترام کرتا تھا جو اس کا اپنا مذہب نہ تھا، فادروں کی سمجھ سے بالاتر تھا، کیونکہ فادر ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے تھے جس معاشرے میں سکے بند مذہبی اقدار سے روگردانی کرنے والے کو سزا کا مستحق ٹھہرایا جاتا تھا۔ انہوں نے اکبر کی مذہبی رواداری اور برداشت کا غلط مطلب اخذ کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ اکبر اسلام کو ترک کرنے پر آمادہ تھا۔ پریرا نے اپنے نئے ہم مذہبوں کو بتایا کہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ازحد احترام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اکبر اس وقت پریشان ہو گیا تھا جب اس نے سنا تھا کہ ایک خدا میں 3 فرد موجود ہیں، اور یہ کہ خدا کا کنواری مریم سے ایک بیٹا تھا جس کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور یہودیوں نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ فادروں اور علماء کے مابین پہلے مباحثے کے بعد اکبر نے فادروں کو بتایا کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ خدا کس طرح ایک بھی ہو سکتا ہے اور 3 کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح ایک بیٹے کا حامل ہو سکتا ہے جسے ایک کنواری عورت نے جنم دیا ہو۔ تمام فادروں نے جواب دیا کہ اس کے ذہن میں جو انتشار تھا وہ اس انتشار سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے خدا سے روشن خیالی کی دعا کرنا چاہیے اور ماں بعد خدا کی طرف سے اپنی دعا کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر اکبر نے فادر روڈولف سے کہا تھا، میں تمہاری اس تعلیم کو نہیں سمجھ سکا جس کے تحت تم یہ کہتے ہو کہ 3 خدا موجود ہیں۔ جیسوس اکبر کے ان سوالات کے اطمینان بخش جوابات دینے سے قاصر رہے تھے، تاہم شہنشاہ مشن کے اراکین پر مہربان رہا۔ ان کے دارالحکومت پہنچنے کے بعد اس نے انہیں اپنے محل کے قرب و جوار میں رہائش فراہم کی تھی، اور بعد میں ان کی درخواست پر انہیں ایک ایسے مکان میں منتقل کر دیا جو محل کی دیوار کے ساتھ واقع تھا، تاکہ اس دیوار سے دروازہ نکالتے ہوئے ملاقات کی ایک خفیہ سبیل میسر آ سکے۔ کئی ایک مواقع ایسے بھی آئے جبکہ شہنشاہ فادر روڈولف کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے ہمراہ ٹہلتا رہا۔ وہ ان پر اپنے تحائف کی بارش بھی کرتا رہا، اگرچہ فادروں نے اس کو بتایا تھا کہ انہیں محض خوراک اور کپڑے درکار تھے۔ شہنشاہ ان کے اس جواب سے اس قدر خوش ہوا کہ وہ اس جواب کو برملا دہراتا رہتا تھا۔ اس نے انہیں اجازت دے رکھی تھی کہ وہ عیسائیت کا پرچار کر سکتے تھے اور لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کر کے ان کے مذہب تبدیل کروا سکتے تھے۔ اس نے انہیں ہاسپٹل تعمیر کرنے کی اجازت بھی فراہم کر دی تھی۔ شہزادہ مراد کے علاوہ چند شرفاء کے بچوں کو بھی مونسٹریٹ کی شاگردی میں دے دیا گیا تھا۔ شہنشاہ نے عیسائیت کے لیے اپنی تعظیم برقرار رکھی تھی۔ جب جیسوس نے اسے بائبل پیش کی تو اس نے نہ صرف اسے چوما بلکہ اسے اپنے سر پر رکھ لیا۔ ایک موقع پر اس نے عیسائیوں کی وہ عبادت گاہ یعنی گرجا گھر دیکھا جو پادریوں نے اپنے گھر میں بنا رکھی تھی۔ اکبر نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنے آپ کو فرش پر سجدہ ریز کر دیا۔ اس نے یہ سب کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے احترام میں کیا۔ اس واقعہ کے 1 ہفتہ بعد وہ اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے ہمراہ لایا اور ان سے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر کا آداب بجا لائیں۔ اکبر فادروں پر اس قدر مہربان ہوا کہ مسلمانوں میں یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ اکبر اسلام سے دستبردار ہو چکا تھا اور اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ فادروں نے اپنے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی سرزمین ہند سے بڑھ کر غیر مہذب اور وحشی نہ تھی۔ مونسٹریٹ نے ہندوؤں کے وشنو کو ایک جھوٹا خدا قرار دیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ 300 برس قبل گوالیار میں عیسائی آبادی رہائش پذیر تھی، اور یہ کہ پہلے عیسائی بادشاہوں نے دلی کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا اور کسی دور میں افغانستان ایک عیسائی ریاست تھی۔
فادر مبارک فیملی کے بارے میں اچھی رائے کے حامل تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اکبر نے جب یہ سنا کہ ابو الفضل کی یہ خواہش تھی کہ عیسائی عقائد کے بارے میں اس کی رہنمائی کی جائے، تو اکبر نے فادروں کو یہ ہدایت کی کہ وہ آزادانہ طور پر ابو الفضل کے ساتھ باہم روابط رہیں۔ شیخ مبارک عیسائیت کے لیے جس قدر ادب و احترام اور تعظیم کا اظہار کرتا تھا، اس سے فادر حیران تھے۔ ان کے بقول شیخ مبارک اور اس کے بیٹے یہ یقین کرنے پر آمادہ ہو چکے تھے کہ قرآن پاک خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ تھی۔ تاہم مونسٹریٹ اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ کابل کی مہم کے دوران ایک موقع پر جب وہ بائبل کی تعریف سر انجام دے رہا تھا تو ابو الفضل نے کہا تھا کہ قرآن پاک بھی روحانی غذا فراہم کرتا ہے۔ فادروں کی فتح پر آمد کے فوراً بعد اکبر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ عیسائیت کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا، لیکن یہ اس امر کا اظہار نہ تھا کہ اس نے اسلام سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ اس کی پہلی مثال فادروں اور علماء کرام کے مابین دوسرے مباحثے میں دیکھنے میں آئی، جبکہ علماء اس مباحثے میں قدرے بری صورتحال کا شکار تھے اور اکبر نے ذاتی طور پر ان کی مدد کی تھی۔ دوسرا واقعہ تیسرے مباحثے کے دوران رونما ہوا، جو 10 مارچ 1580 کو منعقد ہوا تھا۔ یہ مباحثہ مونسٹریٹ کے دارالحکومت پہنچنے کے فوری بعد منعقد ہوا۔ اس مباحثے کے دوران مونسٹریٹ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اکبر نے اس اقدام سے ناراض ہوا اور اجلاس کے بعد اس نے دیگر فادروں سے کہا تھا کہ اپنے نئے سادی کو خبردار کر دیں کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز رہے، لیکن پادریوں نے اس انتباہ کو زیادہ وقت نہ دی تھی۔ فادروں کو یہ خدشہ تھا کہ وہ اکبر کو اپنے دین پر لانے میں ناکام رہے تھے۔ اس خدشے نے پہلی مرتبہ اس وقت سر ابھارا جب اکبر حاکم کے خلاف پیش قدمی کی تیاری میں مصروف تھا اور اسے بغاوت عظیم کا بھی سامنا تھا۔ کچھ ماہ تک وہ جے زور سے لا تعلق رہا۔ فادر اکبر کی اس تبدیلی کو اس کی مصروفیات کا مرہون منت سمجھتے تھے، کیونکہ وہ بغاوت کو چلنے میں از حد مصروف تھا۔ وہ اس کی تبدیلی سے یہ نتیجہ بھی اخذ کرتے تھے کہ علماء کی تنقید کی بنا پر عیسائیت کے بارے میں اکبر کے جذبات ماند پڑ چکے تھے، لیکن اگر اکبر نے محض علماء کو خوش کرنے کی غرض سے فادروں سے دوری اختیار کرنا ہوتی تو وہ برملا مونسٹریٹ کو کابل کی طرف اپنی لمبی پیش قدمی کے دوران اپنے ہمراہ نہ لے جاتا۔ کئی ایک ایسے شواہد بھی موجود ہیں جن کے تحت یہ واضح ہوتا ہے کہ اکبر کی عیسائیت میں دلچسپی قدرے مان پڑ چکی تھی، خواہ یہ تبدیلی ایک وقتی تبدیلی ہی کیوں نہ تھی، اس کے رویے میں بھی قدرے تبدیلی آ چکی تھی۔ کابل کی طرف سفر کے دوران اس نے مونسٹریٹ کے ساتھ جو گفت و شنید اور بحث و مباحثہ سر انجام دیا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائیت کے کچھ اصول اور کچھ امور ایسے تھے جو اکبر کو مطمئن نہ کر سکے تھے اور وہ الجھن کا شکار تھا۔ شاہی قافلے کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بعد ایک مباحثے کے دوران اکبر نے اس انداز سے علماء کا دفاع سر انجام دیا تھا کہ فادر دل برداشتہ ہو گئے تھے اور انہوں نے واپس گوا جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ فادر روڈولف ایک روز ابو الفضل سے کہا تھا، شہنشاہ اگر عیسائیت قبول کرنے پر آمادہ نہیں تو پھر وہ کیوں بضد ہے کہ ہم اس کے دربار میں ٹھہرے رہیں؟ اکبر نے ابو الفضل کو بے تکلفانہ انداز میں بتایا تھا کہ وہ اس امر کی خواہش رکھتا تھا کہ اس کے ارد گرد ہر مذہب اور ہر نسل کے عالم فاضل لوگ موجود ہوں، اور ابو الفضل نے اس کا یہ جواب فادر روڈولف تک پہنچایا تھا۔ فادروں کو اپنے ہیڈ کوارٹر سے یہ ہدایات موصول ہو رہی تھیں کہ انہیں واپس لوٹ آنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تھے اور وہ جہاں موجود تھے وہاں انہیں معمولی کامیابی بھی حاصل نہ ہو سکی تھی۔ لہٰذا اکبر نے دیگر فادروں کو رخصت ہونے کی اجازت فراہم کر دی، جبکہ فادر روڈولف کو بڑے اصرار کے ساتھ اپنے پاس روک لیا، کیونکہ اکبر کو اس سے ذاتی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ فادر مونسٹریٹ اپریل 1582 کو فتح پور سے روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ 2 مغل سفیر تھے۔ وہ اسپین کے فلپ II کے لیے ایک خط بھی لے جا رہے تھے، جو کہ پرتگال کا بھی بادشاہ بن چکا تھا۔ ایک سفیر کو اس کی مرضی کے خلاف سفارتکاری کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ اس مشن سے منحرف ہو گیا اور گوا جانے کی بجائے مشن سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس نے دکن کی راہ لی۔ دوسرا سفیر گوا پہنچ گیا، لیکن اس برس یورپ کے بحری سفر پر روانہ نہ ہو سکا۔ اگلے برس مشن کو کینسل کر دیا گیا اور جن وجوہات کی بنا پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی وہ وجوہات واضح نہیں ہیں۔ اس دوران فتح پور میں اکبر نے فادر روڈولف کے ساتھ حسن و سلوک میں پہلے سے بھی بڑھ کر جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا، لیکن جیسوٹ مایوس ہو چکے تھے، اور دوسری طرف ملاؤں نے بھی پادری کو جان سے مارنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، جو کہ اب اکیلا رہ چکا تھا۔ اکبر نے جب اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ روڈولف کے تحفظ کی خاطر اس کے ساتھ باڈی گارڈ مقرر کر دے، تو اس نے اکبر کی اس خواہش کو رد کرتے ہوئے یہ جواب دیا،
یہ ہمارے لیے مقام فخر ہے کہ ہم اس دین کے لیے جان دے دیں جس دین کی ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ اکبر نے فادر روڈولف کے اس جواب کا تذکرہ اپنے درباریوں سے بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ ہمارے ملاؤں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کے دفاع کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ دوستو، اکبر نامہ کا 17واں حصہ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ 18ویں حصے کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔